نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالیٰ شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالیٰ شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کریں گے تو حق تعالیٰ شانوں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالیٰ شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالیٰ شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب، مال، ملک، منصب، جاگیر، دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے۔ یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ تعالیٰ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا محتاج نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق
اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولے، اتنا سنے کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب مانگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر علم بنا لیں، اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہیں، یعنی سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ جل شان اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان کی ہر صفت لامحدود ہے۔ صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے، صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے۔ وہ کسی کی حفاظت کا ارادہ کر لیں تو ساری مخلوق مل کر اس کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ ان کی ہر صفت لامحدود۔ حق تعالی شانوں کی ذات بصیر ذات ہے، تو وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ سمندروں کی تہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں،
اور وہ کیسے دیکھنے والے ہیں کہ ایک زمین دوسری زمین کو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتی، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ہمارا دیکھنا، ہم بھی مخلوق، ہمارا دیکھنا بھی مخلوق۔ ہم دائیں دیکھیں تو ہمیں بائیں نظر نہیں آتا، بائیں دیکھیں تو دائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھیں تو نیچے نظر نہیں آتا، اور نیچے دیکھیں تو اوپر نظر نہیں آتا۔ مخلوق مخلوق ہے، وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ اللہ کا سننا، اللہ اکبر، وہ سننے میں بہت بڑے ہیں۔ وہ کیسے سننے والے ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی چاہتیں مانگیں، تو حق تعالیٰ شانو ایسے سننے والے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں گے۔ ایک ہے ہمارا سننا، یہ تھوڑا سا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کے سب ایک ہی وقت میں بات کرنی شروع کر دیں تو کہا جائے گا بھائی ایک ایک آدمی کر کے بات کرو، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، وہ ایسے سننے والے ہیں کہ وہ سب کی پکار کو سن لیں گے اور وہ سب کی چاہتوں کو پورا کر دیں، تو ان کے خزانوں میں ذرہ بھی کمی نہیں آنے۔ کیسی قدرت والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ذات ہے، وہ کیسے علم والے ہیں؟ اللہ کا علم، اللہ اکبر، وہ علم میں بہت بڑے ہیں۔ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ ریت کے کتنے ذرے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ درختوں کے کتنے پتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ بارش کے کتنے قطرے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ وہ کیسے علم والے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور اللہ کی بڑائی کی باتیں کریں۔ وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا چکا ہے، اور آج بھی وہ کیا کیا اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اور کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھائیں گے۔ آج اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ اس نے اپنے حکم سے اس کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے حکم سے بنایا ہے۔ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کے چھوٹے بڑے سارے نقشے، یہ اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے بنائے ہیں۔ اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا کلمہ، اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ۔ اللہ کو پہچانو، وہ کیسی قدرت والا ہے۔ ایک بنے ہوئے کو دیکھا اور بنے ہوئے میں گم ہو گیا۔ کسی مخلوق کو دیکھا، مخلوق میں گم ہو گیا، اور ایک بنے ہوئے کو دیکھا اور بنانے والے میں گم ہو گیا۔ چاند کو دیکھا، چاند کے بنانے والے میں گم ہو گئے کہ وہ کیسی قدرت والا ہے جس نے اپنی قدرت سے چاند کو بنایا ہے۔
چاند میں چاندنی اللہ نے رکھی ہے، اور چاند کی چاندنی میں اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے، پھلوں میں رس پیدا ہونے کا ذریعہ، پھلوں میں مٹھاس پیدا ہونے کا ذریعہ اللہ نے چاند کی چاندنی میں رکھا ہے۔ اور اس چاند سے وہ نہیں ہوگا جو چاند چاہے گا، چاند سے وہ ہوگا جو چاند کا مالک چاہے گا۔ چاند کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سورج کا مالک کون ہے؟ سورج جب نکلتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ آج اللہ پاک حکم دے رہے ہیں سورج کو مشرق سے نکلنے کے لیے، کل حکم دیں گے مغرب سے نکلنے کے لیے۔ جب حکم آئے گا مغرب سے نکلنے کے لیے تو یہ سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا۔ یہ سورج کس کے حکم کا پابند ہے؟ اللہ۔ یہ چاند کس کے حکم کا پابند؟ اللہ۔ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کے چھوٹے بڑے سارے نقشے جس ذات نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں، یہ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ درخت کا کوئی پتا گرے گا وہ اللہ کے چاہنے سے گرے گا۔ آپس میں ایک دوسرے سے ہم ملتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ضرور ملیں اور مل کر اللہ کی بڑائی کے گیت گائیں۔ وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھائیں گے، یہ بھی غیب کی خبریں بتا دیں کہ کیا کیا ہم اپنی قدرت دکھا چکے اور کیا کیا اپنی قدرت دکھا رہے ہیں اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے۔ جس ذات کی قدرت سے یہ سارا نقشہ بنا ہے تو اس کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ابھی اپنی قدرت دکھائیں گے اللہ پاک، یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کے چھوٹے بڑے سارے نقشے، یہ جس کے حکم سے بنے ہیں، جب اللہ کا حکم آئے گا تو اس کے حکم سے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی روح بھی نکال دی جائے گی، ایسی قدرت والے ہیں۔ زمین و آسمان، چھوٹے بڑے سارے نقشے، یہ اس کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور اسی کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ سارا نقشہ ٹوٹ جائے گا تو اسرائیل علیہ السلام حق تعالی شانوں سے عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، اب تو آپ کی ذات باقی اور چار ہم باقی، باقی تو سب ختم، آپ کی ذات باقی، چار ہم باقی۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے ملک الموت کو کہ ان تین فرشتوں کی روح بھی نکال دو، تو اسرائیل علیہ السلام ان تین فرشتوں کی روح بھی نکال دیتے ہیں۔ کون کون سے فرشتے کی روح نکال دیتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اتنے قد آور فرشتے کہ ان کے پاؤں تحت الثری میں ہوں اور ان کا سر عرش معلیٰ پر ہو۔ ایک پر کھولیں تو مشرق ڈھک جائے اور ایک پر کھول دیں تو مغرب ڈھک جائے۔ اور کتنے پر جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر بتائے جا رہے ہیں؟ 600 پر ہیں، لیکن جب مالک کا حکم آتا ہے تو یہ بھی ختم۔ پھر اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک سے عرض کریں کہ اے باری تعالیٰ، اب تو آپ کی ذات باقی اور میں باقی۔ تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہوگا ملک الموت کو کہ تو بھی مر جا، تو اللہ کے حکم سے ملک الموت بھی ختم۔ تو اب کس کی ذات باقی؟ اللہ اکبر۔ پھر حق تعالیٰ شام میں ارشاد فرمائیں گے کہ آج بتاؤ کہ آج کس کی سلطنت ہے۔ آج تو کوئی مجازی کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ حق تعالیٰ شام میں ارشاد فرمائیں گے کہ آج اس واحد القہار کی حکومت ہے۔ وہ ایسی قدرت والے ہیں
تو حق تعالیٰ شان ہم سب کی تربیت فرمائیں، جب بھی آپس میں ملیں تو اللہ تعالیٰ وہ کیسی قدرت والے ہیں، ان کی کیا کیا اختیارات ہیں، اللہ کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ جب اللہ کی ذات و صفات اس کی باتیں کریں گے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں گے، اللہ جل شان اپنی قدرت سے اپنی بڑائی ہمارے دل میں اتار دیں گے۔ اور مخلوق کی چھوٹائی، کہ مخلوق چھوٹی ہے اور اس سے کسی درجے میں کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑے ہیں اور وہ فقط اپنی ذات سے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو دعوت اپنے دل کو نشانہ بنا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا، اور یہ حکم ہے اللہ کی بڑائی، ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ حکم ربی ہے۔ حق تعالی شان ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ کھڑے ہو جائیے اور اللہ سے لوگوں کو ڈرائیں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم بھی اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اور نشانہ کس کو بنائیں گے؟ اپنے دل کو نشانہ بنا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولیں گے۔ حق تعالی شان وہ دل دکھا دیں گے کہ اللہ کی عظمت اور کبریائی، اللہ کی بڑائی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ دعوت دی جائے اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ دو یقین ہیں، آپ سارے بھائی متوجہ ہیں نا بھائی؟ اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے، راتوں کو بھی جاگے ہوئے ذکر کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ اب یہ مجاہدہ ہے، توجہ دھیان کے ساتھ سننا، یہ بڑا اونچا عمل ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبیوں والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے۔ یہ گندا یقین ہے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ تبلیغ کی جو محنت ہے، دعوت کا میدان انسانوں کے قلوب ہے، یہ محنت انسانوں کے دلوں پر کی جاتی ہے کہ دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے انسانوں کے مشاہدے، ان کے تجربے اور مشاہدے اور تجربے کا یقین، کہ جو انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو ان کے تجربے ہیں، ان کے آباء و اجداد کے تجربے ہیں، اس کا یقین، یہ یقین بربادی کا یقین ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ غیب کی خبروں کو یقین صحیح یقین ہے، مشاہدے تجربے کا یقین غلط یقین ہے۔ اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے۔ غیب کی خبر بتائے گی کچھ اور ان کے تجربے بتائیں گے کچھ اور، ان کی نگاہ بتائے گی کچھ اور۔ ایک طرف غیب کی خبریں ہیں اور ایک طرف ان کے مشاہدے تجربے ہیں۔ یہ دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے، متضاد راستہ ہے۔ آپ غیب کی خبریں سنائیں کسی کو کہ دیکھیے بھائی یہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو یہ راستہ چھوڑ دو۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ یہ سود کا راستہ یہ ناکامی کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ان کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ سود ہمارے فائدے کا راستہ ہے، سود سے مال زیادہ ہوتا ہے، نہ ہم تجارت کریں نہ کھیتی باڑی کریں، گھر بیٹھے ہمیں سود کے راستے سے منافع مل رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نقصان کا راستہ ہے۔ تو انسانوں کی نظر کیا بتا رہی ہے؟ ان کا تجربہ کیا بتا رہا ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے، آنکھ دیکھی پر چلتے ہیں۔ اتنا فرق ہے دونوں یقینوں میں۔ پھر آپ نے غیب کی خبر سنائیے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ، آخرت میں یہ وعدہ، اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں، تو تم اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرو۔ جو 39 حصے تمہارے پاس بچیں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور زکوٰۃ دیے ہوئے مال سے تمہارے بچوں کی جو پرورش ہوگی اور ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا، تو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے تو مال کم ہو جاتا ہے۔ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کریں گے مال کم ہو جائے گا۔ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو کتنے کم ہو جاتے ہیں؟ 2.5 لاکھ۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی، میں نے تو اپنے ہنر سے کمایا ہے، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ قارون کو جب کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو تو کیا جواب دیا کہ میں نے تو اپنے ہنر سے کمایا ہے، تمہیں کیسے دے دوں؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد، جب اللہ فرما رہے ہیں اس کا حکم ہے، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایک طرف انسانوں کے مشاہدے تجربے اور ایک طرف غیب کی خبریں، ایک یقین کو دل سے نکالنا ہے اور ایک یقین کو دلوں میں اتارنا ہے۔ تو کون سے یقین کو دلوں سے نکالنا ہے بھائی؟ ہم مشاہدے تجربے کے یقین کو۔ میری آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، حق تعالیٰ شان جو غیب کی خبریں سنا رہے ہیں وہ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔
نظر کچھ اور بتائے گی اور خبر کچھ اور بتائے گی۔ انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ یہ زمیندار زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ یہ ان کا تجربہ بتا رہا ہے۔ غلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ کیا نظر کیا بتاتی ہے کہ غلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ جی زمین میں سے نکلتا ہے۔ یہ ان کی نظر بتا رہی ہے۔ حق تعالی شان و غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ کھیتی کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ نظر آتا ہے کہ زمین سے نکلتی ہے، آپ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ کچھ زمیندار بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، وہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق یہ سارے کام کرتے ہیں ان کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ لیکن وہ کھیتی اگا سکتے ہیں؟ کھیتی اگانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ مشاہدہ تجربہ ہے۔ ہاں دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ کہ بھی بچے کیسے ملیں گے؟ تو جو مشاہدے تجربے کی باتیں کریں گے کہ بچے کیسے ملیں گے؟ اور حق تعالی شان و غیب کی خبر سنا رہے ہیں، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ تم بھون ٹپکاتے ہو تو اس سے یہ میری پوٹلی میں کہ بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ وہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں، اس کو پہچانو۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالغیب اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے، اس کائنات میں کسی درخت سے کوئی پتا گرے گا وہ اللہ کے علم میں ہے، اور وہ کس کے چاہنے سے گرے گا؟ اللہ اس کے حکم سے گرے گا۔ نظر آتا ہے سوکھے ہوئے پتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، خزاں کا موسم ہے، پتے گرتے رہتے ہیں۔ یہ پتوں کے گرنے سے اللہ کو نہیں پہچانتے کہ کس کے حکم سے گرتے ہیں؟ بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان۔ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو اس کے کمالات، اس کی خوبیاں وہ سنائیں گے کہ وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کی کیا شان ہے کہ کوئی ذرہ اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ پیدا بھی اللہ کرتے ہیں اور اس کی پرورش بھی اللہ کرتے ہیں۔ پیدا کرے کوئی اور پرورش کرے کوئی اور۔ ان کا مشاہدہ تجربہ بتاتا ہے، جہاں جہاں سے پرورش ہوتی نظر آتی ہے سمجھ نہیں یہاں سے ہو رہا ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالغیب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین۔
انسانوں کے مشاہدے تجربے اور غیب کی خبروں کا یقین، دو یقینوں کا ٹکراؤ ہے۔ انسان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ توبہ توبہ کہ مخلوق کو چلا رہی ہے۔ اسے پوچھئے کہ بھائی مال کیسے ملتا ہے؟ کہ مال ہماری محنت سے ملتا ہے۔ غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے کہ مال تمہاری محنت سے ملتا ہے یا اللہ کے چاہنے سے ملتا ہے؟ وہ تو اللہ کے چاہنے سے ملتا ہے، اس کے حکم ارادے سے ملتا ہے۔ انہیں نظر آتا ہے کہ ہماری محنت سے مال ملتا ہے۔ اور مال سے کیا ہوتا ہے؟ مال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ تھوڑا مال ہوگا تھوڑی چیزیں مل جائیں گی، تھوڑا مال ہوگا سائیکل مل جائے گا، زیادہ مال ہوگا تو کار مل جائے گی، اور زیادہ مال ہوگا تو جہاز مل جائیں گے۔ ان کو یہ نظر آتا ہے انسانوں کو کہ محنت سے مال ملتا ہے، مال بھی مخلوق، ان کی محنت بھی مخلوق، اور مال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، چیزیں بھی مخلوق۔ چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اللہ خالق کل شیء۔ اللہ نے غیب کی خبر سنا دی کہ ہر چیز کے بنانے والے ہم ہیں۔ تو چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے، اور چیزیں اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، تو اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ مال سے چیزیں ملتی ہیں، چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، سورج سے ہم کو روشنی ملتی ہے۔ غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے؟ اللہ اکبر، کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کا حکم چھپا ہوا ہے۔ ان سے پوچھیے آپ کے پیاس کس چیز سے بجھتی ہے؟ تو ساری زندگی کا ان کا تجربہ ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک، اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ان کا تجربہ ہے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے۔ تو اگر کسی سے پوچھیے آپ کہ پیاس کس چیز سے بجھتی ہے تو کیا بتائیں گے؟ پانی سے بجھتی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ جل شانہ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو پانی کے بغیر پیاس بجھا دیں، لیکن پانی ان کے حکم کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا۔ وہ حکم ان کو نظر نہیں آتا۔ پیاس جسم میں محسوس ہو رہی ہے، پانی کا سبب سامنے ہے، اور جس کے حکم سے پیاس بجھے گی وہ حکم پانی میں چھپا ہوا ہے۔ وہ حکم اللہ پاک دکھائیں گے نہیں۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے، اور اس میں ہمارا امر کام کر رہا ہے۔ یہ انہوں نے غیب کی خبر سنا دی، ہم اپنی طرف سے تو بات نہیں کریں گے نا۔ وہ جو پانی میں اللہ پاک کا امر آ رہا ہے جس سے ہماری حاجت پوری ہوتی ہے، اس کو پہچانو۔ اب تعالیٰ شان و غیب کی خبر سنا رہے ہیں۔ اب سارے بھائی متوجہ ہیں بھائی؟ اب آپ غیب کی خبر سنیے۔ اب تعالیٰ شان ارشاد فرما رہے ہیں، الا لہ الخلق والامر۔ یہ اللہ نے ہمیں غیب کی خبر سنا دی۔ کیا مطلب ہے جناب؟ اب تعالیٰ شان فرما رہے ہیں کہ توجہ دھیان کے ساتھ سنو، الا لہ الخلق والامر۔ اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے، اور اس میں ہمارا حکم چل رہا ہے۔ یہ خبر کس نے دی ہے؟ وہ ہماری گردنیں جھک جائیں؟
جو اللہ خبر دے رہے ہیں تو پھر اس کے حکم کو دیکھ کر ایمان لائیں گے یا سن کر ایمان لائیں گے؟ کہ بھائی اللہ پاک کے حکم کو دیکھ کر ایمان لائیں گے کہ ہم نے پانی میں آپ کا حکم دیکھ لیا، آپ کے حکم سے پیاس بجھی ہے، وہ حکم میں نظر آتا ہے، وہ حکم نہیں دکھائیں گے، اپنا حکم نہیں دکھائیں گے؟ ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ۔ جب ہم ایمانیات پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہاں؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، یا الہی ہم آپ کے سارے حکموں پر ایمان لائیں، ان کے حکم کے بغیر اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی چھوٹی بڑی مخلوق یہ ان کی نظر بتاتی ہے کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، مخلوق کو چلا رہی ہے، اور غیر کی خبر کیا بتا رہی ہے کہ 1000 مخلوق نہیں، ساری کائنات، یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، اس کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ یہ پوری کی پوری کائنات، اس کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ۔ اور اس کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ اور یہ بھی اللہ پاک نے خبر دے دی کہ اگر کائنات کے چلانے والے 2 ہو جائیں تو فساد ہو جائے۔ اس کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے جو اس کائنات کی مالک ہے، وہ اپنے قدرت سے نظام چلا رہے ہیں، مخلوق کو نہیں چلا رہی، مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ ایک درخت کا پتا کیا، کوئی ذرہ اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ علماء سے آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ پتے تو چلو چھوٹی سی مخلوق ہے، ہوائیں چلتی ہیں، گرتے رہتے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اسرافیل علیہ السلام جو 4 بڑے بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، وہ کیا چیز لے کر کھڑے ہوئے ہیں بھائی؟ سنے نا آپ نے، کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ پھول لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کب سے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیوں بھائی کتنا زمانہ گزر گیا، اللہ ہی جانے کتنا زمانہ گزر گیا، تو وہ سور کیوں نہیں پھونک دیتے؟ کس کے حکم کا انتظار ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کے لیے کس کے حکم کا انتظار ہے؟ اللہ۔ 1000 سال سے کھڑے ہیں، 1000 لاکھوں سال کھڑے رہے، حکم آئے گا تو سور پھونکے گا۔ وہ ایسی قدرت والا ہے، ان کے کان، اسرافیل علیہ السلام کے کان اللہ کے حکم کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایسا حاکم ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو منافق تھے، وہ جب کوئی فائدہ ہو جاتا تھا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، کوئی اگر فائدہ ہو جاتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے فائدہ ہوا ہے، اور اگر کسی جگہ کوئی نقصان کی صورت ہو جاتی تھی تو کہتے تھے نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے یہ نبی کریم علیہ السلام کی تدبیر صحیح نہیں تھی، اگر یوں نہیں یوں کرتے نا تو یہ نقصان نہیں ہو سکتا تھا، یہ باتیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ہم سب کی قیامت تک کے لیے تربیت بڑھائی۔ اب تعالی شان اور غیب کی خبر سنانے، اللہ اکبر۔ اب تعالی شان فرما رہے ہیں کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، نفع بھی اور نقصان بھی، خوف بھی، امن بھی، تمنی بھی، فقر بھی، عزت اور ذلت، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
مشاہدے تجربے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھ کر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. ہم جنت کے تذکرے کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. غیب کے تذکرے کرنا یہ ہمارے ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے. تو جب کبھی آپس میں ہم جنت کے تذکرے کریں گے تو جنت کو دکھایا جائے گا یا جنت کو سنایا جائے گا کہ بھائی کیا کرتے ہیں؟ جنت کو دکھاتے ہیں یا سناتے ہیں؟ سناتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں. ایمان لاؤ، سن کر ایمان لاؤ. دیکھ کر ایمان لے آئے. فرعون بھی دیکھ کر ایمان لے آیا تھا. جب فرشتے دیکھ لیے اس نے تو پھر ایمان کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. اب کہاں کا ایمان؟ ایمان بالغیب. کل من عند اللہ. کیسی اللہ پاک رہنمائی فرما رہے ہیں. اللہ کا کلام الہی قدم قدم پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا. یہ انسان اپنے مشاہدے تجربے میں گم رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے تجربے کار ہیں. ہم تو آنکھ دیکھی پر چلتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں چلتے. ہم یہ مخلوق کی باتیں کرتے ہیں. فلاں ملک بڑی طاقت والا ملک ہے. جس ملک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی طاقت والا ملک ہے، وہ مخلوق ہے. اسی کے تذکرے کر رہے ہیں کہ یہ بڑی طاقت والا ملک ہے اور یہ ملک اس کی طاقت کم ہے. یہ اس ملک سے مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ان کو نظر آتا ہے فلاں قوم بڑی طاقت والی قوم ہے اور یہ دوسری قوم ان کی طاقت اتنی نہیں ہے. یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ مخلوق سے مخلوق کی باتیں کرتے ہیں. یہ زیادہ طاقت والا ملک ہے، یہ کمزور ملک ہے. یہ قوم بڑی طاقت والی ملک ہے، یہ کمزور قوم ہے. اور یہ آدمی یہ بہت طاقتور ہے اور یہ اس کی طاقت کم ہے. مخلوق میں گم رہتے ہیں. بس تذکرے مخلوق ہے، مخلوق سے ہونے کے کرتے ہیں. نظر بھی ان کو آتا ہے. یہ انسانوں کا مشاہدہ تجربہ ہے. اب آپ غیب کی خبر سنیے آپ تو پھر جانا ایمان پڑے گا کہ ہم تو دھوکے میں ہیں کہ فلاں ملک کی طاقت، فلاں قوم کی طاقت، فلاں انسان کی طاقت. ہم تو مخلوق کے اندر گم ہیں. بھائی غیب کی خبر تو سنیے. اللہ پاک غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے. کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. ساری طاقت کا مالک کون ہے؟ اور اس ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ. مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے. ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. تو پھر جس ملک کے پاس یہ طاقت بتا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ جس ملک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا طاقتور ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے تو ان کی ذاتی طاقت نہیں ہے. وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے. وہ جانتے ہیں اللہ پاک کہ ملک چلانے کے لیے بھی ان کو طاقت کی ضرورت ہے. وہ طاقت ان کی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے اور امتحان کے طور پر یہ طاقت دی ہے. وہ دیکھیں گے ملک والوں کو یہ طاقت دے کر یہ دیکھیں گے کہ میری دی ہوئی طاقت کو
یہ عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ طاقت کسی ملک کی اپنی ہے یا اللہ نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اور ان کا دھوکہ لگتا ہے کہ یہ ان کی طاقت ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، اللہ نے ہمیں غیب کی خبر سنا دی کہ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ جس قوم کے پاس طاقت ہے وہ اللہ کی عطا ہے، جس انسان کے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر حق تعالی شان ان کو طاقت نہ دے تو ان کی نسل پیدا ہونی رک جائے گی۔ ساری طاقت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور نظر آتا ہے یہ مخلوق کی جب مخلوق کی طاقت کو بیان کرتے ہیں نا تو مخلوق کا خوف بھی ان کے دل میں آتا ہے اور مخلوق سے ان کی امیدیں قائم ہوتی ہیں۔ اور جب یہ یقین دل میں آتا ہے کہ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے تو اللہ ہی کا خوف ہوگا، اللہ ہی سے امیدیں ہوں گی۔ جس کے پاس جو طاقت ہے اس کی اپنی ملکیت ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ کہ بھائی کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے، اور جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ مالک ہے، جب چاہے چھین لے۔ تو ایسی قدرت والے ہیں قوم عاد، ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ کھجور کے درخت کو اپنے بغل میں دبا کر اور اس کو ہلا کر اس کو جڑوں سے کھینچ لیتے تھے۔ ایسی طاقت والی قوم تھی۔ یہ طاقت اس قوم کی تھی یا اللہ نے دی تھی؟ اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ اللہ نے ان کو دی تھی۔ ان کو دھوکہ یہ لگ گیا کہ یہ تو ہماری خوبی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں غیب کی خبر سنا دی کہ قوم عاد تو کیا غلط فہمی ہوئی ہے۔ قوم عاد کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی کہ تم سے زیادہ طاقت والا بھی ہے۔ ایسی طاقت والی قوم تھی۔ اللہ نے 7 راتیں 8 دن ایسی ہوا چلائی کہ وہ ہوا اتنی طاقت والی قوم کو اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی اور اوپر سے لے جا کر پھر ان کو زمین میں پٹکتی تھی، اور پھر وہ سب ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے تھے۔ پھر تمہاری طاقت تھی تو کہاں چلی گئی؟ وہ کس کی طاقت تھی؟ اللہ کی تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ دین اللہ کی اور نام ان کا اپنا کہ ہماری طاقت ہے۔ جس انسان کے پاس، جس مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم ان آنکھوں کے مالک ہیں یا آنکھوں کے مالک اللہ ہیں؟ اللہ ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ہم اس زبان کے مالک ہیں، اس زبان کے مالک اللہ ہے، اللہ ہے۔ امانت کے طور پر اللہ پاک نے دی ہے، وہ دیکھیں گے کہ امانت پہ خیانت کرتے یا امین بن کے زندگی گزارتے۔ آنکھیں دی ہیں تو دیکھیں گے، حکم بھی دیا اللہ نے کہ یہاں دیکھو یہاں نہ دیکھو، جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھیں گے، جہاں اللہ نے منع کیا وہاں نہیں دیکھیں گے۔ زبان سے یہ باتیں کرو، یہ باتیں نہ کرو۔ جن باتوں کو کرنے کا حکم ہے وہ باتیں کریں گے، جن باتوں سے اللہ نے روک دیا رک جائیں گے۔ پیروں سے یہاں چل کے جاؤ، یہاں چل کے نہ جاؤ، جہاں جانے کا حکم ہے وہاں جائیں گے، جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس تو اللہ کی امانت ہے۔ کانوں سے یہ باتیں سنو، یہ باتیں نہ سنو۔ جن باتوں کے سننے کا حکم ہے وہ سنیں گے، جن باتوں کے سننے سے اللہ نے منع کیا وہ باتیں نہیں سنیں گے۔ یہ کان ہمارے اپنے ہیں یا اللہ کے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔
تو ایک طرف مشاہدہ تجربہ ہے اور مشاہدہ تجربہ کا یقین ہے، اور ایک طرف غیب کی خبریں ہیں. تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں بھائی؟ سارے بھائی متوجہ نا مطلب ایک غلط یقین ہے، ایک صحیح یقین ہے. تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا چاہتا ہے؟ وہ کون سا یقین غلط ہے؟ مشاہدے تجربے کا یقین، یہ دلوں سے نکل جائے گا، اور غیب کی ہر خبر کا یقین دلوں میں اتر جائے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیسی کیسی اللہ نے غیب کی خبریں سنائی ہیں. قدم قدم پر غیب کی خبریں سنا سنا کر اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو ایمان سکھاتے ہیں. غیب کی خبریں ایمان سکھاتی ہیں کہ کس کے کرنے سے ہو رہا ہے. اب غیب کی خبر سنیے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد. یہ اللہ نے ہمیں غیب کی خبر سنا دی کہ جو کچھ بھی پہلے ہوا ہے وہ ہمارے حکم سے ہوا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی ہمارے ہی حکم سے ہوگا. یہ کس نے خبر سنائی ہے؟ اللہ. پر کس کے ذریعے سے سنائی ہے؟ خاتم الانبیاء پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ اکبر. ذریعہ بھی اللہ پاک نے دیکھو اتنا اعلیٰ ذریعہ ہے. تمام نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء، ان پر اللہ پاک غیب کی خبریں اللہ ان کے دل میں اتار رہے ہیں اور وہ اپنی امت کو سنا رہے ہیں. دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو مجازی حاکم ہے نا، یہ ان کو دیکھتے ہیں. یہ مجازی حاکم مشاہدے میں ہیں، حقیقی حاکم غیب میں ہیں. یہ مجازی حاکموں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ دیکھو ان کا حکم دیکھو، یہ بڑے وزیر ہیں، یہ چھوٹے وزیروں کو کیسے حکم دیتے ہیں، یہ ان کو نظر آتا ہے. اور یہ چھوٹے وزیر ہیں، یہ اپنے محکمے کے جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کو یہ کیسے حکم دیتے ہیں. ان کو یہ بولے بھالے، ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی حاکم ہے اور ان کا بھی حکم چلتا ہے. وہ اللہ نے اگر کسی کو کچھ اختیار دیتے ہیں تو امتحان کے طور پر اختیار دیتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو یہ حکم کی طاقت دی ہے، ان کو حاکم بنایا ہے، تو یہ عدل کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور پھر غیب کی خبر سنا دی. اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں. آپ سارے بھائی متوجہ؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ان الحکم الا للہ. ان الحکم الا للہ کیا مطلب ہے جناب؟ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی ذات کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے. ان الحکم الا للہ. ہماری گردنیں جھک جائیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے. یہ جو مجازی حاکم ہیں، ہم ان کو کچھ اختیار دیتے ہیں، امتحان کے طور پر دیتے ہیں. احکم الحاکمین. تبلیغ کی جو محنت ہے وہ کس کو پہچاننے کے لیے ہے؟ اللہ کی پہچان. اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کراتے ہیں. اور یہ یقین بھی دل میں اتر جائے. کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. کلمے کا پہلے حصے کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے اور کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے. محمد الرسول اللہ. ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، بڑی اچھی بات ہے. ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا
اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں اور آپ کے طریقے پر یقین نہیں سیکھتے ہیں، وہ کبھی آپ کے طریقے پر چلتے ہیں اور کبھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیتے ہیں وہ آپ کے طریقے کا سودا نہیں کرتے۔ بولی لگے گی، بولی لگانے والے وہ عمل کی بولی لگائیں گے، لیکن جن کے دل میں یہ بات دل میں اتری ہوئی ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہیں، تو یہ اعمال کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ جو طریقوں سے کامیابی کا یقین سیکھ لیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ، اس میں بھی دو یقینوں کی ٹکر ہے۔ ایک یقین ہے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی امت کے لیے جو اعمال لے کر آئے ہیں وہ اعمال دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ یقین صحیح یقین ہے۔ اعمال سے زندگی اللہ بناتے ہیں، زندگی اللہ بناتے ہیں اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر بناتے ہیں، یہ صحیح یقین ہے۔ اور ایک مشاہدے تجربے والا یقین ہے۔ مشاہدہ تجربہ انسانوں کا کیا ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی اور تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی۔ یہ مشاہدے تجربے والے دیکھتے ہیں، بڑی تجارت ہوگی تو بڑی کامیابی ملے گی، چھوٹی تجارت ہوگی چھوٹی کامیابی ملے گی، بڑا عہدہ ہوگا بڑی کامیابی ملے گی، چھوٹا عہدہ ہوگا چھوٹی کامیابی ملے گی۔ یہ غلط یقین کی بات ہے۔ اب تعالیٰ شان و کامیابی دیتے ہوئے چھوٹے بڑے عہدے کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ صاف حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ دھوکہ لگتا ہے کہ بڑی حکومت تو بڑی کامیابی، چھوٹی حکومت چھوٹی کامیابی۔ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو اللہ کے احکامات پر چلنے کے طریقے سکھائے ہیں۔ آپ کے مبارک طریقے پر اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ پاک دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ مشاہدے تجربہ کہ زیادہ مال تو زیادہ کامیابی، تھوڑا مال بڑی کامیابی۔ تو دو قسم کے انسان ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو مشاہدے تجربے کے یقین والے ہیں، وہ مادی اسباب کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ایک وہ انسان ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عملوں سے کامیابی کا یقین یہ صحیح یقین ہے، اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین یہ غلط یقین ہے۔ لیکن یہ مادی اسباب پر کیوں بنائے اللہ نے؟ یہ بات بھی صاف ہونی چاہیے کہ مادی اسباب جو اللہ نے بنائے ہیں، مال ہے، سونا چاندی ہے، حکومت ہے، ڈگری ہے، یہ اللہ نے مادی اسباب کیوں بنائے ہیں؟ یہ مادی اسباب کس نے بنائے ہیں؟ کہ بھائی یہ مادی اسباب بنائے کس نے ہیں؟ اللہ نے بنائے، اور اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائے ہیں، بیکار نہیں بنائے، امتحان کے لیے بنائے ہیں۔ وہ مادی اسباب دے دیتے ہیں اور امتحان لیتے ہیں کہ مادی اسباب میں کیا کرتے ہیں۔ کامیاب ہونے والوں کی کیا شان ہے؟ جب کسی جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کو جو مادی اسباب ملتے ہیں ان کی کیا شان ہے، اور جن کو مادی اسباب ملتے ہیں جو ناکام ہونے والے ہیں ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ جو مادی اسباب سے کامیابی کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔
اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے کامیابی والوں کی زندگی کا نمونہ الگ ہے، دونوں کا نمونہ جدا جدا ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کون سی فہرست میں ہیں؟ ہم عملوں سے کامیابی کے یقین والے ہیں یا مادی ثواب کے یقین والے ہیں؟ اس کی نشانی بتائی گئی ہے کہ کیا نشانی ہے جو مادی ثواب کے یقین والے ہوتے ہیں، اور جو اعمال کے یقین والے ہوتے ہیں ان کی بھی نشانی بتائی گئی ہے۔ بس اتنی گزارش ہے کہ جب نشانی سامنے آ جائے تو کسی کا جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ جی یہ تو مادی ثواب کے یقین والے ہیں، نہیں، اپنا جائزہ لے لو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جانے کون کتنا بڑھیا ایمان والا ہے، نشانی اپنے لیے ہے کہ ہم اپنے لیے دیکھیں کہ میں کون سے یقین والا ہوں۔ ایک غلط یقین ہے، ایک صحیح یقین ہے۔ صحیح یقین کون سا یقین ہے بھائی؟ سارے میں بتا دیں نا، نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے کامیابی کا یقین۔ اور غلط یقین کون سا یقین ہے؟ دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین۔ دونوں کا نمونہ الگ الگ ہے۔ جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے؟ سارے بھائی متوجہ ہیں آپ؟ یہ مال اسباب کے یقین والے یہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ ان کی نشانی ہے کہ اعمال کو ضائع کریں گے اور مادی اسباب حاصل کریں گے، یہ ان کی نشانی ہے۔ اگر کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے اس کی جان لے لیں گے۔ ایک انسان کا قتل کتنے انسانوں کا قتل ہے؟ 100 انسانیت کا قتل ہے۔ ان کا یقین یہ ہے کہ مال سے زندگی بنے گی، یہ کسی کی جان لے لیں گے، یتیم کا مال کھا جائیں گے، قرضہ دیں گے، پریشان کر دیں گے قرضہ دینے والے، بہنوں کا حق کھا جائیں گے۔ مال کے یقین والوں کی نشانی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو بہنوں کا ترکہ ہے وہ ان کو دے دو، جس طرح نماز کا حکم ہے اس طرح وراثت کے بھی احکامات ہیں، لیکن یہ حکم کی پرواہ نہیں کرتے۔ عمل جاتا تو جائے، اگر ہم نے بہنوں کو ان کا حصہ دے دیا ہماری زمین کم ہو جائے گی، ہمارا مال کم ہو جائے گا، یہ بہنوں کا کھا جائے گا۔ کیا ہے کہ ان کا یقین یہ ہے مادی اسباب زندگی بنے گی، مادی اسباب سے بنے گی، اعمال کی پرواہ نہیں کرتے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اعمال ہی اعمال ہیں، اعمال کی پرواہ نہیں۔ بس ہمیں مال مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے، اگر ہزاروں لاکھوں لاشیں گرتی ہیں تو گر جائیں اور ہمیں حکومت مل جائے، یہ نشانی ہے مادی اسباب کے یقین والوں کی۔ ہزاروں لاکھوں لاشیں گر جائیں تو گر جائیں، ہمیں حکومت مل جائے، یہ علامت ہے۔ اور جو اعمال کے یقین والے ہیں ان کی کیا شان ہے، ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے، وہ بھی سن لیجئے اور پھر جائزہ لے لیں کہ آج کون سا یقین دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اعمال کے یقین والے اعمال کا سودا نہیں کرتے، اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کے یقین والوں کو بھی مادی ثواب دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ان کو مادی ثواب نہیں دیتے، امتحان سب کا لیتے ہیں اللہ، ان کو بھی مادی ثواب دے دیتے ہیں، اور یہ دیتے ہیں کہ یہ مادی ثواب کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ اعمال کے یقین والے ہیں۔ کسی مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے کہ جو اعمال کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے۔ آپ سارے بھائی متوجہ نا، بتا وہ نمونہ آپ سنیں گے، وہ نمونہ کیا ہے، ان کی زندگی کتنی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ ایک صاحب انہوں نے ایمان سیکھا ہوا تھا،
کہ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں۔ ہم اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ یہ یقین انہوں نے پکا سیکھا ہوا تھا۔ اللہ نے امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی، ان کو وزارت مل گئی، تھے اعمال کے یقین والے۔ امتحان کے طور پر اللہ پاک کسی کو تجارت کا سبب دے دیتے ہیں، کسی کو زمین کا سبب دے دیتے ہیں، کسی کو وزارت صدارت کا سبب دے دیتے ہیں۔ ان کو وزارت کی کرسی مل گئی۔ یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے اور سیدھے علماء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علماء سے عرض کیا کہ جی اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، مجھے وزارت کی کرسی مل گئی، تو آپ وزارت میں اللہ کے احکام نبی کریم علیہ السلام کے طریقے مجھے سکھا دیں۔ وزارت کے بھی احکامات ہیں، تجارت کے احکامات بھی ہیں، مزدوری کے احکامات بھی ہیں، تو یہ آپ مجھے طریقے سکھا دیں۔ علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت میں اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے سکھا دیے۔ اب سارے بھائی متوجہ نا، انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، تو ایسے وزیر کو اللہ تعالیٰ ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ بھائی سارے بھائی بتاؤ کہ ایک وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، تو ایسے وزیر کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ کامیاب کریں گے۔ تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی اور چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وزارت چھوٹی بڑی کرسی پر نہیں ہوگا، وہ کرسی پر بیٹھنے والے کے دل کے یقین کو دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں گے۔ یہ وزیر کی تو مثال آ گئی نہیں، ایک مزدور مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر مزدوری کرے گا، شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، سارے مزدوروں کے معاف کر دیں گے۔ سارے مزدوروں کو معاف نہیں کریں گے۔ کون سے مزدور کو معاف کریں گے؟ جن کی مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہوگا۔ سچے تاجروں کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ جن کی تجارت میں اللہ کے کمال نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ ان کو دونوں جہان میں کامیاب کرے گا۔ تو ایک ہے کہ بڑی تجارت تو بڑی کامیابی اور چھوٹی تجارت تو چھوٹی کامیابی، یہ غلط یقین کی بات ہے۔ تجارت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کا طریقہ نہ چھوٹے۔ وزارت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے۔ حکومت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کا طریقہ نہ چھوٹے۔ اللہ اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کرے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ حکومت نہیں کر سکتے، آپ تجارت نہیں کر سکتے، آپ مزدوری نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، نہیں، جو بھی کرنا ہے اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کرو، اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب کرے گا۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے واقعات سنائے ہیں کہ جن کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا ان کی زندگی کی کیا شان تھی، اور جن کو ناکامی کا نمونہ بنایا ان کی زندگی کا کیا نمونہ تھا۔ وہ اللہ نے ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر ہمیں خبردار کیا ہے کہ دیکھو جن کو ہم نے ناکام کیا ان کے قدم پر نہ چلنا، جن کو ہم نے کامیاب کیا ان کے نشانے قدم پر چلنا، ہم تمہیں بھی کامیاب کر دیں گے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے پچھلی قوموں کے واقعات ہمارے رہنمائی کے لیے سنائے ہیں کہ تم دھوکے میں نہ آ جانا۔ نمرود، اس کے پاس بڑی سلطنت تھی، یہ فرعون کی تو چھوٹی سی بادشاہ تھی، مصر کا بادشاہ تھا،
نمرود کی بادشاہ بڑی بادشاہ تھی، تو اس کے پاس سلطنت ہے، مال ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے نمرود کو اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا۔ تو نمرود کو جو اللہ پاک نے ناکام کیا تو اس کو کیوں ناکام کیا؟ حکومت تو اس کے پاس ہے، اگر صرف حکومت کے ملنے میں کامیابی ہوتی تو پھر بڑا کامیاب تو نمرود ہوتا۔ اللہ نے اتنی بڑی ناکامی کی کہ وہ کافر بھی اپنے بچے کا نام نمرود نہیں رکھتا، اتنی بڑی ناکامی۔ تو اس کی سلطنت میں کیا کمی تھی جناب؟ فوج کی کمی تھی، مال کی کمی تھی، سونے چاندی کی کمی تھی؟ نہیں، اس کی سلطنت میں اللہ کے احکامات نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ناکامی کی مثال بنایا۔ صرف سلطنت پر کامیابی ہوتی تو پھر نمرود بھی کامیاب ہو جاتا۔ تو سلطنت کا مل جانا کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کا حکم وقت کے نبی کا طریقہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اللہ نے ناکام کر کے دکھا دیا۔ اب آپ کامیابی والوں کا بھی نمونہ دیکھو، وہ بھی اللہ نے واقعات ہمیں سنا دیے کہ جن کو ہم نے کامیاب کیا ان کی کیا شان تھی۔ سلیمان علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے ایسی سلطنت دی کہ کسی کو دی، ایسی سلطنت نہیں کسی کو ملی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے سلطنت دی، اور قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کو اللہ نے کامیابی کا معیار بنایا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں کیا خوبی تھی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے اور انبیاء علیہ السلام کو براہ راست اپنے حکم پر چلنے کے طریقے انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک سکھاتے ہیں۔ تو ان کی حکومت میں اللہ کے احکامات تھے، اللہ رب العزت نے جو طریقے سکھائے تھے اس طریقے پر ان کی سلطنت تھی۔ قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور کامیابی کا ذریعہ ایمان اور اعمال ہے یا مادی اسباب ہے؟ ایمان اور اعمال، ایمان اور اعمال، دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو۔ جو حاکم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے ہیں، وہ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، دونوں کا راستہ جدا جدا ہے۔ تو سب کی فکر کی بات ہے کہ آج کے حاکم نمرود کے راستے پہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جس طرح نمرود کو ناکام کیا، اللہ ان کو بھی ناکام کریں گے۔ اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے راستے پہ چلیں گے۔ اللہ نے جیسے ان کو کامیابی عطا فرمائی، آج کے حاکموں کو بھی اللہ پاک کامیاب کرے۔ اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے ضابطے اٹل ہیں۔ تو اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ یہ مال، ملک، منصب، جاگیر ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں۔ کتنے صاحب نصیب ہیں وہ مال والے، کتنے صاحب نصیب ہیں وہ مال والے جو مال کے حاصل کرنے میں اللہ کے حکم، نبی کے طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں، اور کتنے صاحب نصیب ہیں وہ مال والے جو مال کے خرچ کرنے میں اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ وہ کتنے صاحب نصیب ہیں، وہ صاحب نصیب ہیں وہ حاکم کہ جن کی حکومت میں اللہ کے احکامات بھرے ہوئے ہیں، نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں۔ حق تعالی شان کا ضابطہ بدلتا نہیں ہے۔ تو حق تعالی شان ہم سب کی تربیت فرمائیں۔ وہ کون سی محنت ہے جس محنت کے ذریعے سے دل کے یقین صحیح ہوتے ہیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں؟ وہ محنت نبیوں والی محنت ہے، اور وہ محنت آپ کی پوری امت کو عطا کی گئی ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام آپ کی پوری امت میں منتقل کیا گیا ہے۔ ہر امتی کا کام ہے اور پوری کی پوری امت کا کام ہے۔ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر محنت کریں گے۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ساری دنیا میں
دین کے پھیلنے کا، ایمان کے پھیلنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائیں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے، تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا، اللہ پاک کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا، اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے، وہ مبارک اعمال بتلائے کہ جو ان اعمال پر اللہ پاک راضی ہو کر دونوں جہانوں کی کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں، وہ اعمال بتلائے۔ تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی اللہ کی ذات و صفات پر یقین لائے اور انبیاء علیہ السلام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا، چاہے ان کے بعد دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا، جی چاہے زندگی گزاری، تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، چاہے ان کے بعد دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے۔ لیکن آپ کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان، پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ نہیں ہے، ایک شہر، ایک بر اعظم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی محنت کا میدان قرار دیا گیا۔ آپ کی محنت اتنی جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا۔ اس قدر وسیع عملہ عطا فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئے، شہر والے ہوں یا دیہات والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی ایمان لے آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت میں شامل ہو جائے۔ اتنا وسیع عملہ عطا فرمایا کہ آپ کی پوری امت کو اللہ نے آپ کے کام میں شامل فرما دیا۔ اس امت کی کیا شان ہے؟ تمام امتوں میں سے چنی امت ہے۔ تو جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اللہ نے عملہ بھی وسیع عطا فرمایا کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو آپ کے مبارک کام میں شامل کر دیا گیا۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے شروع کی دن سے تمام طبقات کو اپنے والی محنت کے ساتھ جوڑا، ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا۔ آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ قرن اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں یہ محنت کیسی قربانی کے ساتھ ہو رہی تھی، کیسے مجاہدوں کے ساتھ ہو رہی تھی، ان والی قربانیوں کو سامنے رکھ کر اپنی قربانیوں کو بڑھانا۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں کی امت پر اتنے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے جو محنت نبیوں کو دی گئی تھی، وہ مبارک محنت آپ کی امت میں منتقل کی گئی ہے۔ اور محنت کی شان، اللہ اکبر، غیب کی خبر سنا کر اللہ پاک ہمیں کہ محنت کی کیا شان ہے اور محنت کرنے والوں کی کیا شان ہے، اللہ اکبر، اور محنت کا میدان کی کیا شان ہے۔ کوئی کے باتیں اللہ نے ہمیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس محنت کے بارے میں اللہ پاک بتا رہے ہیں، کسی اور محنت کے بارے میں یہ نہیں ملتی۔
دنیا میں تو بہت ساری محنتیں ہیں، تجارت کی محنت، زمینداری کی محنت، صداقت کی محنت، محنتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن نبی والی محنت ہے، اس کی کیا شان ہے؟ اللہ پاک ہی فرما رہے ہیں، اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کو پانے کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ یہ ہماری تشریح چلا تین چلے تو بچوں کی طرح سے چلانے کے لیے ہیں، 7 مہینے ہمیں بچوں کی طرح سے چلا رہے ہیں۔ اب تعالیٰ شان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ کوئی اس محنت میں کتنی جان کپا دے، یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ حضور کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ اور ہم نے تمہیں چن لیا سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، ہم نے تمہیں چھانٹ لیا۔ پہلے محنت کی شان بتائی، پھر محنت کرنے والوں کی شان بتائی ہے کہ ہم نے تمہیں چنا ہے سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، ہم نے تمہیں چھانٹ لیا۔ اللہ ہوگا، ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں پسند کیا۔ محنت کی شان بھی بتائی اور محنت کرنے والوں کی شان بھی بتائی کہ تمام امتوں میں سے چنی امت ہے۔ سارے عالم میں اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کی امت کو اللہ نے چن لی۔ اس امت کا کام ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ کچھ ذمہ داریاں چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور بڑی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں پر چھوٹا چھوٹا انعام ملے گا اور بڑی ذمہ داری پر بڑا انعام ملے گا۔ بچوں کی ذمہ داری بھی ہے اور بھی کئی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر بھی انعام ملتا ہے، لیکن اللہ کی طرف بلانا، راہ حق دکھانا، یہ بڑا کام ہے، اس پر بڑا انعام ملتا ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کو بھی اللہ ہمیں توفیق دے کہ چھوٹی ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں اور بڑی ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں۔ اور کچھ ایسے بھی احکام ہیں اس میں ذمہ داری نہیں ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں ہو۔ اللہ اکبر، ایسے بھی ہے کہ کچھ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جہاں ذمہ داری دی جاتی ہے تو ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا کہ ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو ہم سے کوئی فقیر یہ کہے نا کہ بابا مجھے دے دو، تو ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری تو ہے نہیں، دے دیں اور نہ دیں تو نہ دیں۔ تو فقیر کو کیا جواب دے دیتے ہیں؟ تو یہ فقیر کو کیا جواب دے دیتے ہیں کہ اچھا بابا معاف کرو، کیوں ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری تو ہے نہیں۔ اچھا بیوی یہ کہے کہ آٹا ختم ہو گیا، دال ختم ہو گئی، یعنی گھی ختم ہو گیا، تو بیوی سے کہتے ہیں بیوی جی معاف کرو، بیوی جی معاف کرو۔ کوئی بھی نہیں کہتا، کیوں کہ ذمہ داری ہے بابا، اس کا نام نفع، اس کے ساتھ دلی تعلق، اس کے ساتھ محبت، یہ جو ہے اس کا حق ہے اور یہ ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے میں یہ نہیں کہا جاتا بیوی جی معاف کرو، کوئی مذاق میں کہہ دے تو بیچارے کا گزارا چل جائے گا، کوئی روزانہ یہ کہہ دے بیوی کہہ جی یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ کہہ جی معاف کرو، وہ ذمہ داری ہے۔ تو وہ چھوٹی ذمہ داری ہے، وہ بھی پوری کرنی ہے۔ اللہ کی طرف بلانا یہ چھوٹی ذمہ داری ہے یا بڑی ذمہ داری ہے؟ اور بڑی ذمہ داری پر بڑا انعام ملے گا۔ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو اور انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اس کے لیے محنت کرنا یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اس امت کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اس امت کا مرتبہ اسی مبارک کام کی وجہ سے اس کا مرتبہ ہے، صرف نام کی وجہ سے، یہ کام کی وجہ سے، کام کی وجہ سے مرتبہ ہے۔ اب تعالیٰ شان فرما رہے ہیں اللہ اکبر، اس امت کی کوئی ایک فضیلت ہے، اس امت کی کیا کیا فضائل ہے، اس امت کے
آپ سارے بھائی متوجہ ہیں نا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ وحی فرمائی کہ داؤد تمہارے بعد ان قریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، اور وہ سچے اور سردار ہوں گے، اور میں کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گا، نہ ہی وہ مجھے ناراض کریں گے، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں۔ یہاں تو داؤد علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے بارے میں، نبی کریم علیہ السلام کی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کی امت کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے، اور آپ کی امت پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن، اس امت کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ تو یہ جو سارا مرتبہ ملے گا اس نام کی وجہ سے ملے گا یا کام کی وجہ سے ملے گا؟ تو اس کام کو کام بنانے کے لیے سب تیار ہیں، اکیلے کے لیے تیار ہیں، اوروں کو بھی تیار کریں گے۔ تو اگر بھی ہمیں جب بھی کہا جائے، جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، ایک بار اللہ کے راستے میں نکلیں گے یا بار بار نکلیں گے؟ اور اکیلے کے لیے نکلیں گے یا اوروں کو بھی نکالیں گے؟ اور آدھی جان لگائیں گے، آدھا مال لگائیں گے، یا اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے ساری جان سارا مال لگائیں گے؟ ساری جان سارا مال لگانے کی سب تیار ہیں؟ بیٹھے بیٹھے نہیں، کھڑے ہو کے فرماؤ کون ہے کہ جو کہتا ہے جی موت تک اس کے سارے تقاضے میں جاؤں گا۔ اللہ آپ کو بہت جو ہے خیر عطا فرمائے۔ عجیب عجیب بھائی، واہ واہ، اللہ کو کتنا پیار آئے گا کہ دیکھو میرے بندے میری دین پھیلانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ پاک سب کو قبول فرما لے، سب آمین کہے جی بادشاہ۔ اچھا بیٹھے تشریف رکھیں سارے بھائی۔ اب دیکھو بھائی، آپ ایک ساتھی بھی اٹھ کے نہ جانا بھائی، دیکھو آپ حضرات نے پورا بیان توجہ سے سنا، ممبر سے صاف نظر آتا ہے کہ کوئی ساتھی مجمع میں سے اٹھ کر نہیں گیا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ بیٹھے تشریف رکھیں، اور آپ کے سامنے کچھ مطالبہ آئے گا۔ آپ نے تو اتنا بڑا عزم کیا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے آسان راستہ بھی تشکیل والے آپ کو بتائیں گے کہ ہم کہاں سے شروع کریں تو وہاں تک پہنچ جائیں۔ جس پہنچنے کی آپ نے نیت کی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے آسان صورت ہے، جو انشاءاللہ ابھی جو مطالبہ ہوگا اس پر اپنے آپ کو پیش۔ دیکھو بھائی سب بیٹھ گئے، صرف چند ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھ گئے ماشاءاللہ بھائی، واہ واہ۔ لو جی بھائی، جان مال اللہ ہی کا تو ہے، یہ سارا جان مال کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ اور کس لیے دیا ہے؟ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اللہ کا نام پوری دنیا بلند جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری رکھوائی۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، شرف ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ کو آپ کو کتنی محبت ہے، اللہ نے اس کام کے لیے کہ اپنا پورا مال جان جو اللہ نے دیا ہوا ہے اللہ کے دین پہ لگانے کے لیے اللہ نے آپ کو چنا۔ ماشاءاللہ عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا، انشاءاللہ پوری دنیا میں جائیں گے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، اور سب کچھ جو بھی اللہ کچھ دیا وہ سب کچھ لگائیں گے ماشاءاللہ۔ بھائی جب سب کچھ لگانا ہے تو پھر سیڑھی سے آپ جس طرح ترتیب چلیں گے۔ پہلے ترتیب کیا ہے کہ 4 مہینے لگائیں گے، مقام پہ کام کرتے رہیں گے، پھر انشاءاللہ جماعتیں بنائیں گے، پھر دنیا میں جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ جب سبھی نے ارادہ کر لیا، اب وہ بھائی بھی جنہوں نے ماشاءاللہ آئے تھے کم اوقات کے لیے، کسی کے لیے آئے تھے یا کسی زیادہ بھائی سے ملاقات کے لیے آئے تھے، لیکن بات سمجھ میں آ گئی، کام سمجھ میں آ گیا، ذمہ داری سمجھ میں آ گئی، ہمارا کیا کام ہے، کیا ذمہ داری ہے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، عمل ہمیں قبول فرما لے۔ اب فیصلہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ 4 مہینے پورے لگا کے جائیں گے، 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے۔ وہ بھائی ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں۔ اب انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پوری پہنچانے کے لیے عزائم ارادے کر لیے، 4 مہینے پورے کر کے انشاءاللہ پھر جائیں گے ماشاءاللہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 ماشاء اللہ۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ بہت معجزہ فرمائے، بہت معجزہ کرے۔ ہاں یہ تشریف ان کو بتا دیں کہ بھئی ہم نے 4 مہینے کر لیے، انشاءاللہ 4 مہینے کے اعتبار سے ہماری ترتیب بنا لیں۔ تشریف رکھے، اللہ قبول فرمائے، اللہ بہت معجزہ خیر فرمائے، آپ کی قربانی قبول فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، بھائی یہ والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہ تھی کہ تقاضے پہ تشریف جاتے تھے، تقاضے پورے ہوتے تھے، اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہوتی تھی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی کی زندگی میں کم سے کم 4 مہینے 6 مہینے اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کے اور مقام پر یہی کام کرتے تھے، دن رات یہی کام کرتے تھے۔ اللہ ہمیں صحابہ کے نقل نصیب فرما دے، صحابہ کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے، صحابہ کے ساتھ ہم جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ تو ہر سال 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے ماشاء اللہ؟ صحابہ کی جگہ، صحابہ کے کھڑی ہوئے ماشاء اللہ، کھڑے ہو کے بولا جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ امیر صاحب سارا مجمع کھڑا ہو گیا جی، سارا مجمع ماشاء اللہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ بہت بہت جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ قبول فرمائے، تشریف رکھے۔ ہاں جی، اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کو بہت بہت جزاک فرمائے۔ یہ ہے کہ ماشاء اللہ 4 مہینے کے ارادے کے لیے تشریف والوں کو بتا دیں، تشریف والوں کو بتا دیں کہ بھائی ہر سال 4 مہینے کے اعتبار سے ہم نے نیت کری ہے، جہاں تقاضا ہے ہم تقاضے کے لیے انشاءاللہ حاضر ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ ہاں جب یہ ہے کہ اور ماشاء اللہ وہ بھائی جن کے اپنے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں اور مقام پہ کام کر رہے ہیں، قواعد پورے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ ہی نے بتلوایا، اللہ ہی نے بدل دیا قواعد پورے فرمائے۔ تو اللہ نے ہمیں ہمارے قواعد پورے کرا دیے اور 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، مقام پہ کام کر رہے ہیں۔ اب تو دنیا میں جانا ہے، اللہ نے موقع تھا فرمایا ہے، نیت کر لیے، ارادہ کر لیے پوری دنیا میں جانا ہے۔ تو وہ بھائی جو پوری دنیا میں جا کر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے موت تک کام کرتے رہیں گے، اور جہاں تقاضے پورے کرتے کرتے جہاں پر تقاضے ہے کہ آخری وقت ہو جائے گا، ہاں زندگی کی شام ہو جائے گی، وہیں سو جائیں گے، وہیں پر انشاءاللہ قبر بنائیں گے۔ تو 7 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے مذاکرے کھڑے ہو جائے۔ ہاں پوری دنیا میں اللہ کے لیے جانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، پوری دنیا میں انشاءاللہ قبریں بنے گی ہماری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ واہ 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 واہ۔ اچھا بھائی اندرون سال کے لیے جو ہے کہ ہم ابھی بھائی بیرون نہیں جا سکتے، اپنے ملک میں اندرون سال کے لیے وہ بھی کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک۔ تشریف رکھے، اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرمائے۔ جیسے جو نیت کی اس کے زیادہ کرنے کی توفیق ان کی فرمائے۔ فرشتوں نے لکھ لیا، اللہ جل شان کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ تشریف والوں کو بتا دیں تو ترتیب یہ ہے کہ جو ماشاء اللہ جنہوں نے ملکوں کا ارادہ کر لیا اور 2 سال کا ارادہ کر لیا، یہ ہے کہ یہاں جو وقت ہے اس وقت کو پورا کریں گے، یہ وقت پورا کر کے مقام پہ جائیں گے، الحمدللہ ساتھیوں کو جمع کر کے ترتیب جماعت بنائیں گے۔ پھر آپ کے مقام کے بڑے ہیں وہ آپ کی باتوں کو دیکھ لیں گے، پھر انشاءاللہ پرچے کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائیں گے، رائمین تشریف لائیں گے، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہماری باتوں کو دیکھ لیں گے، انشاءاللہ وقت شروع ہو جائے گا، پھر ملکوں میں جائیں گے، کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ جن بھائیوں نے 4 مہینے کا ارادہ کر لیا ان سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ تشکیلیں جو ہیں 9:30 بجے تشکیل انشاءاللہ 9:30 بجے نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 پر ہمارے مہمان ہیں، ان کی جماعتیں بنیں گی۔ اندر سال کے نسل کا تقاضا ہے، دور سے دور کا تقاضا ہے، کم اوقات والے، لمبے اوقات والے، شمال والے، جنوب والے، ساری ترتیب قابو آ جائے گی، آپ کو بھی آسانی ہوگی، تشکیل والوں کو بھی آسانی ہوگی۔ مہربانی فرما کر 9:30 بجے نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 پر تشریف لائیں۔ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں گئی تھیں، کام کر کے واپس آئی ہیں، 10 بجے انشاءاللہ کارگزاری کے حلقے لگ جائیں گے، حلقوں میں تشریف لائیں، اپنی کارگزاری سنا دیں۔ جو جماعتیں کل بن گئی تھیں آج اللہ پاک کے راستے میں جائیں گی، ان جماعتوں کے لیے اسی ممبر سے 10 بجے انشاءاللہ روانگی کی بات ہوگی۔ ذمہ دار بھائی ساتھیوں کو وقت سے پہلے جمع کر لیں تاکہ وقت سے بات شروع ہو جائے۔ اور ہر سال 4 مہینے تو ماشاءاللہ پورا مجمع اللہ قبول فرمائے، اللہ کی قربانی قبول فرمائے۔ مغرب کی نماز کے بعد جن بھائیوں نے ہر سال 4 مہینے کا ارادہ کر لیا ان سے عرض ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد نیچے مسجد میں ستون نمبر 146 پر تشریف لائیں، تشریف والے بھائی موجود ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی ترتیب بنائیں گے۔ میرے بھائیوں رائمین میں ہمارے یہ 2 ہی کام ہے، ہر اجتماعی عمل میں
شروع سے آخر تک توجہ دھیان کے ساتھ بات سننا اور جو بات عرض کی جاری ہے اس پر خود بھی آنا اور ایک دوسرے بھائی کو دور سے دور اگلے سے تقاضے کے لیے پوری دنیا میں اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے دعوت دے کے تیار کرنا. ہمارے یہاں ماحول ہو، ہم دعوت دے رہے ہوں، دعوت سن رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں، دعوت سن رہے ہوں، کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ جی. اب دعا پڑھ لیں اب دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. پورا بیان ٹیپ کیا کدھر دوسرے گھر سے پھر صحیح ہے.